وَإِذَا صَلَّى الْمُسَافِرُ بِالْمُقِيمِينَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَسَلَّمَ ثُمَّ أَتَمَّ الْمُقِيمُونَ صَلَاتَهُمْ وَيُسْتَحَبُّ لَهُ إِذَا سَلَّمَ أَنْ يَقُولَ لَهُمْ أَتِمُّوا صَلَاتَكُمْ فَإِنَّا قَوْمٌ صَفْرٌ وَإِذَا دَخَلَ الْمُسَافِرُ مِصْرَهُ أَتَمَّ الصَّلَاةَ وَإِنْ لَمْ يَنْوِ الْإِقَامَةَ فِيهِ۔ اچھا بھائی صلاۃ مسافر کے مسائل کے باب ہم پڑھ رہے ہیں، مسافر کی نماز کے احکام بھائی، اور کب کوئی انسان مسافر بنتا ہے بھائی۔ گزشتہ سبق میں آپ نے پڑھا تھا بھائی کہ وہ کون سا سفر ہے جس پہ احکام بدلتے ہیں کہ کم از کم انسان کتنی مسافت چلے بھائی، کتنی مسافت کا ارادہ کرے، 3 دن کے مسافت پر ہو، جو جگہ جہاں جانا چاہتا ہے وہ 3 دن کے مسافت پر ہو۔ اور یہ 3 دن کس چیز کا چلنا مراد ہے؟ پیدل چلنا یا اونٹوں کے چلنا مراد ہے مولانا، کشتی وغیرہ، گاڑی، جہاز، کسی چیز کا اعتبار نہیں بھائی۔ تو لہذا اور اس کا کتنی مقدار ذکر کی بھائی؟ میں نے بتایا سفر جو ہوتا تھا صبح سویرے چلتے تھے، زوال تک تقریباً چلتے تھے، تو 3 دن میں بھائی اس طرح 3 دن 3 منزلیں کی، یہ 48 میل بنتے ہیں۔ اور کتنا کلومیٹر بھائی؟ حساب لگایا تھا آپ لوگوں نے خود بھائی، 78 کلومیٹر بنتے ہیں بھائی، 78 کلومیٹر، تو 78 کلومیٹر۔ تو لہذا جب انسان کسی ایسی جگہ کا ارادہ کرے کہ اس کے شہر اور اس جگہ کے درمیان 48 میل یعنی 78 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کا فاصلہ ہے، تو شہر سے نکلتے، آبادی سے نکلتے یہ شخص کیا شمار ہوگا؟ مسافر۔ اور اب کیا کرے گا؟ قصر کرے گا نمازوں کے اندر۔ ہاں پھر جب اس بستی کے اندر پہنچ جائے پھر وہاں کو دیکھا جائے گا مولانا، وہاں اس کی نیت دیکھی جائے گی۔ اگر اس کی نیت وہاں 15 دن ٹھہرنے کی ہے یا 15 سے زیادہ کی، تو اب مولانا وہ مسافر نہیں رہا، بلکہ کیا کرے گا؟ پوری نماز پڑھے گا۔ اور اگر اس کی وہاں نیت 15 دن سے کم کی ہے تو پھر وہاں پر بھی کیا کرے گا؟ قصر کرے گا۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اچھا، اور یہ بھی یاد رکھنا ایک آدمی ایک شہر میں پہنچا بھائی، اور وہ 78 کلومیٹر سے دور تھا، اس شہر میں پہنچ گیا، پہنچنے کے بعد اب اس کا ارادہ تھا کہ میں یہاں صرف 10 دن رہوں گا پھر نکل جاؤں گا، تو وہ کیا کرے گا؟ پوری نماز پڑھے گا یا مسافر ہے اب بھی قصر کرے گا؟ قصر کرے گا، 15 دن کی نیت اس کی نہیں، لیکن پھر درمیان میں اس کی نیت بدل گئی، اس نے کیا ارادہ کر لیا؟ میں کتنے دن ٹھہروں گا؟ 15 دن ٹھہروں گا۔ اب مولانا مسافر نہ رہا، کیا بنے گا؟ مقیم بن گیا۔ لہذا کیا کرے گا؟ پوری نمازیں پڑھنا شروع کر دے گا۔ لیکن پھر 1-2 دن گزرے، پھر اس کی نیت بدل گئی کہ میں 15 دن سے پہلے نکل جاؤں گا، اب کوئی اعتبار نہیں، ایک دفعہ وہ کیا بن چکا؟ مقیم بن چکا ہے۔ لہذا اب وہ دوبارہ اسی شہر کے اندر اسی طرح مسافر نہیں بنے گا، مقیم ہی رہے گا بھائی، جب تک آگے نکلتا نہیں اور وہاں 3 دن کے سفر کا ارادہ نہیں کرتا بھائی۔ صورت سب کو سمجھ میں آ گئی بھائی؟ وَإِذَا صَلَّى الْمُسَافِرُ بِالْمُقِيمِينَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَسَلَّمَ، اور جب نماز پڑھائے مسافر مقیمین کو، یاد رکھو مولانا صلی یصلی کا کیا معنی آتا ہے؟ کیا معنی بھائی صلی یصلی؟ نماز پڑھنا بھائی۔ صلی زید، کیا معنی؟ زید نے نماز پڑھی، لیکن اس صلی کے ساتھ کبھی با آ جایا کرتی ہے، کیا آتی ہے؟ دیکھو صلی المسافر بالمقیمین، با آئی یا نہیں آئی؟ یاد رکھو جب صلی کے ساتھ بعد آ جائے
تو جس پر با داخل ہو وہ ہوگا مقتدی اور دوسرا ہوگا امام. دوسرا کیا ہوگا؟ مثلا اب آپ مجھے بتائیے صلیت بزید، صلیت بزید، با آئی یا نہیں آئی مولانا؟ آپ جس پر با داخل ہو اس کو کیا بنا دو؟ مقتدی. اور دوسرا کون ہے؟ متکلم، اس کو کیا بنا دو؟ اب ترجمہ کیسے کریں گے؟ میں نے زید کو نماز پڑھائی، صلیت بزید، میں نے زید کو نماز پڑھائی. بھائی سمجھ میں آیا بھائی؟ تو دوسرے کو فاعل بنا دو اور جی تو یہ نماز پڑھانا ہوا، اس کا معنی نماز پڑھانا. بھائی بات ہے سمجھے؟ یہ تو آپ کی سمجھانے کے لیے میں نے بتایا. بعد جس پہ داخل ہو اس کو کیا بناؤ؟ مقتدی بنا لو اور دوسرے کو امام. بھائی اچھا اب بس ترجمہ کیجئے. صلی زید بی، صلی زید بی، یا متکلم کی ضمیر ہے. بھائی جانتے نہیں جانتے غلامی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ میرا غلام. متکلم صلی زید بی، کیا ترجمہ ہوگا؟ زید نے مجھے نماز پڑھائی. صلی زید بعمر، زید نے عمر کو نماز پڑھائی. تو یہاں بھی با گئی تو اسی طرح ترجمہ کرنا. وَإِذَا صَلَّى الْمُسَافِرُ بِالْمُقِيمِينَ، کیا معنی؟ ہاں شابہ، جب مسافر نماز پڑھائے مقیم لوگوں کو. صلی رکعتین، تو مسافر کتنی نماز رکعتیں پڑھے گا؟ 2 رکعتیں پڑھے گا. وسلم، اور پھر کیا کرے گا؟ مثلا ظہر کی نماز مسافر کو آگے کر دیا. بھائی اب مسافر تو قصر کرے گا، تو پیچھے سارے مقیم ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں اب یہ بھی نماز پوری کرے. بھائی اس کو تو ضروری ہے قصر کرنا، لہذا یہ کیا کرے گا؟ 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیر دے گا. اور سلام پھیر کر آگے آپ کو بتلائیں گے کہ بہتر یہ ہے سلام پھیرتے ہی پیچھے والوں کی طرف متوجہ ہو کر کہے کہ میں تو مسافر ہوں، آپ لوگ اپنی نمازیں پوری کر لیں، آپ سارے اپنی نماز کیا کر لیں. تو یہ سلام پھیرے گا، مقتدی سلام نہیں پھیریں گے، وہ کھڑے ہو جائیں گے اور باقی 2 رکعتیں کیا کریں گے؟ پوری کر لیں گے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اچھا، اور بہتر یہ کہ پہلے بھی بتا دے. بھائی نماز سے پہلے بھی کیا کرے؟ انہیں بتا دے کہ میں مسافر ہوں، میں تو 2 ہی پڑھوں گا، آپ لوگ پھر اپنی نماز پوری کر لینا. تو کہتے ہیں وَإِذَا صَلَّى الْمُسَافِرُ بِالْمُقِيمِينَ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ وَسَلَّمَ، جب مسافر مقیمین کو نماز پڑھائے تو 2 رکعتیں پڑھے گا اور سلام پھیر دے گا. ثُمَّ أَتَمَّ الْمُقِيمُونَ صَلَاتَهُمْ، پھر مقیم لوگ جو ہیں وہ پوری کر لیں گے اپنی نماز. وَيُسْتَحَبُّ لَهُ، اور اس مسافر کے لیے مستحب ہے اِذَا سَلَّمَ، کہ جب وہ سلام پھیرے أَن يَقُولَ لَهُمْ، ان سے یہ کہہ دے اتموا صلاتکم، تم لوگ اپنی نماز پوری کر لو. فإنا قوم سفر، اس لیے کہ ہم مسافر لوگ ہیں. سفر بمانے مسافر کے ہے، سفر بمانے مسافر کے ہے مولانا، مسافر. یاد رکھو یہ سفر واحد کے لیے بھی استعمال ہوگا، جمع کے لیے بھی، مذکر کے لیے بھی، مؤنث کے لیے بھی. میں کہوں گا انا سفرن، کیا معنی؟ میں انت سفرن، اچھا نحن سفرن، انتم سفرن، تم مسافر ہو. تو دیکھو یہ مفرد، جمع، مذکر، مؤنث سب کے لیے آتا ہے. فإنا قوم سفر، ہم مسافر لوگ ہیں. وَإِذَا دَخَلَ الْمُسَافِرُ مِصْرَهُ أَتَمَّ الصَّلَاةَ وَإِن لَّمْ يَنْوِ الْإِقَامَةَ، اور جب مسافر داخل ہو اپنے شہر میں. دیکھیے بھائی میں یہاں سے لاہور مثلا میرا وطن ہے، میں یہاں سے اسلام آباد گیا اور اب واپس آنا چاہتا ہوں بھائی، اور واپس میں آ کر لاہور آؤں گا لیکن صرف 2 دن رہوں گا. پھر میں نے آگے کدھر نکل جانا ہے؟ مثلا ملتان جانا ہے. تو اسلام آباد سے میں آیا لاہور جو میرا وطن ہے، اور یہاں میرے اقامت کی کتنی اقامت کی نیت کی ہے؟ 2 دن. تو 15 دن سے کم ہے. تو اب میں کیا کروں گا؟ جی
پوری پڑھوں گا قصد، کیونکہ یہ تو میرا وطن ہے مولانا، لہذا یہاں کی نیت کا اعتبار نہیں، یہاں جیسی شہر میں داخل ہوں گا میں مسافر اب نہ رہا بلکہ کیا بن گیا؟ مقیم بن گیا، نماز پوری پڑھوں گا، تو وہاں نہیں دیکھا جائے گا نیت کو۔ یہی بات کر رہے ہیں وَإِذَا دَخَلَ الْمُسَافِرُ مِصْرَهُ، اور جب داخل ہو جائے مسافر اپنے شہر میں، أَتَمَّ الصَّلَاةَ، نماز پوری کرے گا، وَإِن لَمْ يَنْوِ الْإِقَامَةَ فِيهِ، اگرچہ نیت نہ کرے ٹھہرنے کی، فِيهِ اس شہر میں، وَمَنْ كَانَ لَهُ وَطَنٌ فَانْتَقَلَ عَنْهُ وَاسْتَوْطَنَ غَيْرَهُ ثُمَّ سَافَرَ فَدَخَلَ وَطَنَهُ الْأَوَّلَ لَمْ يُتِمَّ الصَّلَاةَ۔ بھئی ایک آدمی ہے وہ اسلام آباد کا رہنے والا، لیکن اس نے اس شہر کو بالکل چھوڑ دیا اور لاہور منتقل ہو گیا، تو اب لاہور منتقل ہو گیا، یہیں اس نے گھر بنا لیا بھائی، اب وہ اسلام آباد جاتا ہے، وہ اس کا پہلا وطن ہے، تو کہتے ہیں بھائی اب اسلام آباد جائے گا، 15 دن کی نیت ہوگی تو مقیم بنے گا، ورنہ مقیم، کیونکہ اب وہ اس کا وطن نہیں رہا بلکہ وطن کیا بن چکا ہے؟ لاہور۔ ہاں اگر اس جگہ اس کا اپنا گھر ہے مولانا اور لاہور مستقل وہ نہیں آیا بھائی، اپنے اس گھر میں بھی جاتا رہتا ہے، اور لاہور آیا کہ بھائی پتہ نہیں ہے کب لاہور سے سارا کچھ سمیٹ کے مجھے پھر کہاں جانا پڑے؟ اسلام آباد بھائی، تو وہاں گھر ہے، جاتا بھی ہے خیال سار، تو اس صورت میں اب پھر بھی وہ کیا ہے؟ وطن ہی رہے گا، وہاں جا کر کیا کرے گا؟ پوری نمازیں پڑھے گا بھائی۔ وَمَنْ كَانَ لَهُ وَطَنٌ، اور جو شخص جس کا کوئی وطن تھا، فَانْتَقَلَ عَنْهُ، پھر اس سے وہ منتقل ہو گیا، وَاسْتَوْطَنَ غَيْرَهُ، اور اس نے وطن بنا لیا اس کے علاوہ کو، یعنی کسی اور جگہ کو کیا کر لیا؟ وطن بنا لیا، ثُمَّ سَافَرَ، پھر اس نے سفر کیا، فَدَخَلَ وَطَنَهُ الْأَوَّلَ، داخل ہوا وہ اپنے وطن اول میں، لَمْ يُتِمَّ الصَّلَاةَ، تو اب وہاں نماز پوری نہیں پڑھے گا کیونکہ اسے چھوڑ چکا ہے مولانا۔ وَإِذَا نَوَى الْمُسَافِرُ، صورت مسئلہ یہ مولانا یاد رکھو، ایک آدمی جب سفر کرتا ہے اور کسی دوسرے شہر میں اس نے رہنا ہے، لیکن اس شہر کے اندر ایک بستی ہے مولانا، مثلا یہاں سے 100 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، آپ یہاں سے اس بستی گئے، لیکن اب وہاں اس علاقے میں آپ کا 15 دن قیام کا ارادہ تو ہے، 15 یا 15 سے، لیکن ایک بستی میں نہیں رہنا، آپ نے 3 دن اس بستی میں رہنا ہے اور اس کے ساتھ والی بستی میں آپ نے 10 دن رہنا ہے، اور اس کے ساتھ والی بستی میں آپ نے، یا یوں سمجھو 2 ہی بستیاں کر لو فرض، 2 بستیاں فرض کر لو، ہاں 8 دن کر لو، 8 دن ایک بستی میں رہنا ہے اور 8 دن دوسری بستی میں آپ نے رہنا ہے بھائی، دوسری بستی میں، تو اب کیا کریں مولانا؟ مسافر آپ مسافر رہیں گے یا مقیم بن جائیں گے؟ تو یاد رکھنا اگر ان 2 بستیوں میں اتنا تھوڑا فاصلہ ہے کہ ایک جگہ کی اذان کی آواز دوسری جگہ تک پہنچتی ہے تو پھر یہ 2 جگہ نہیں شمار ہوں گی، یوں سمجھیں گے ایک ہی جگہ، یہ ساری کیا ہے؟ ایک ہی جگہ، اور ایک جگہ بھی 8 دن، دوسری جگہ بھی 8 دن، کل کتنے دن ہوئے؟ 16، تو 16 دن گویا ایک ہی جگہ پہ آپ رہ رہے ہیں، تو لہذا اب آپ کیا بن گئے؟ مقیم بن گئے، نماز پوری کریں گے۔ اور اگر اتنی قریب نہیں ہے، 3 کلومیٹر کا فاصلہ ہے بھائی، سمجھ میں ہے درمیان میں، اب ایک جگہ کی آواز، اذان کی آواز دوسری جگہ نہیں، تو اب الگ الگ شمار ہوں گی، لہذا اب ایک جگہ بھی 8 دن ہے، دوسری جگہ بھی 8 دن ہے، لہذا اب آپ کیا رہیں گے؟ مسافر ہی رہیں گے، مقیم نہیں بنیں گے۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ اسی طرح جو شخص حج کے لیے جاتا ہے اور وہاں 15 دن اس کے قیام کا ارادہ ہے مولانا، کتنے دن کا؟ 15 دن کے قیام کا ارادہ ہے، لیکن چند دن مکہ میں رہے گا، چند دن مینا میں رہے گا بھائی، اور مینا مکہ سے 3 میل کے فاصلے پر ہے، کتنے فاصلے پر؟ 3 میل کے فاصلے پر ہے۔ اب آپ مجھے مسئلہ بتلائیے، وہ مقیم بن گیا یا مسافر ہی رہا؟ مسافر ہی رہا، کیونکہ
دونوں جگہیں آپس میں دور ہیں، ایک جگہ کی اذان کی آواز دوسری جگہ نہیں پہنچتی۔ کہتے ہیں وَإِذَا نَوَى الْمُسَافِرُ أَن يُقِيمَ بِمَكَّةَ وَمِنَا 15 يَوْمًا لَمْ يُتِمَّ الصَّلَاةَ، اور جب ارادہ نیت کرے مسافر کہ وہ قیام کرے گا مکہ میں اور مینا میں 15 دن بھائی، تو وہ پوری نماز نہیں پڑھے گا، اس لیے کہ ایک جگہ 15 دن نہیں رہ رہا، وہ دو جگہ ہیں بھائی۔ وَالْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ لِلْمُسَافِرِ يَجُوزُ فِعْلًا وَلَا يَجُوزُ وَقْتًا، اور جمع کرنا دو نمازوں کو یہ مسافر کے لیے فعل کے جائز ہے، فعل کے اعتبار سے، اور وقت کے اعتبار سے جائز نہیں بھائی، فعل کے اعتبار سے بھائی۔ یاد رکھیے ایک ہی وقت میں دو نمازوں کو جمع کرنا ہمارے نزدیک جائز نہیں، عند الاحناف یہ جائز نہیں، سوائے دو جگہوں کے، ایک عرفات کے کہ وہاں پر ظہر اور عصر کی نماز اکٹھی پڑھی جاتی ہے، حج کے دن مولانا 9 ذی الحجہ کو بھائی ظہر اور عصر کی نماز کیا کی جائے گی، وہاں اکٹھی پڑھی جائے گی۔ پھر جب عرفات سے نکل کر شام کو عرفات سے چلتے ہیں پھر مزدلفہ آتے ہیں، آگے حج کا باب آئے گا وہاں تفصیل آ جائے گی، تو عرفات سے چلتے ہیں رات کو 9ویں تاریخ کو صبح کہاں پہنچتے ہیں، عرفات پہنچتے ہیں، سارا دن عرفات میں گزارا، شام کو وہاں سے چلے مولانا، اور وہاں سے واپس مکہ کی طرف مزدلفہ آ جاتے ہیں۔ مزدلفہ ایک جگہ ایک میدان کا نام ہے مولانا، وہاں رات وہاں گزارنا ضروری ہے ہمارے نزدیک، واجب، تو وہاں رات گزارتے ہیں، اور مغرب وہاں پڑھ کر نہیں آتے، عرفات میں مغرب کی نماز اس دن مؤخر کی جاتی ہے، اور عشاء اور مغرب کی اکٹھی پڑھی جاتی ہے۔ عشاء کے وقت کیا کیا، پہلے ایک جماعت مغرب کی ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد کس کی جماعت ہو جاتی ہے، عشاء کی بھائی، تو یہ دو نمازیں اکٹھی ہو گئیں، تو ایک ظہر اور عصر کی اور ایک مغرب، اور اس کے علاوہ اور کسی موقع پر ایک ہی وقت میں دو نمازوں کو جمع کرنا احناف کے نزدیک جائز نہیں، جائز نہیں، تو لہذا مسافر کے لیے بھی دو نمازوں کو ایک وقت کے اندر جمع کرنا جائز نہیں۔ کیا کرتا ہے مثلا کوئی مسافر ظہر کے وقت کے اندر ہی ظہر کی نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، جماعت کروا لیتے ہیں، 2-4 ہیں، اور عصر کی بھی یا اکیلا ہے ظہر کی بھی پڑھ لیتا ہے اور ساتھ ہی کیا کر لیتا ہے، عصر کی بھی نہیں، صحیح بھائی، یا مولانا عشاء کے وقت کیا کر لیتا ہے، مغرب کی بھی عشاء کے وقت پڑھتا ہے اور اس کے فوراً بعد ساتھ ہی کیا پڑھ لیتا ہے، عشاء، تو ایک ہی وقت میں دو نمازوں کو جمع کرنا یہ درست نہیں مسافر کے لیے بھی۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ وقت کے اعتبار سے درست نہیں ہے، فعل کے اعتبار سے درست ہے، وقت کے اعتبار سے درست نہیں، فعل کے اعتبار سے کیسے؟ دیکھو ظہر کا وقت مثلا ختم ہو رہا تھا 3:30 بجے، کتنے بجے؟ 3:30۔ اب ظہر کا وقت 3:30 بجے ہے، ایک مسافر ہے، اس نے 3:25 پر ظہر کے فرض پڑھنا شروع کیے، یہ 3:20-22 پہ پڑھے بھائی، 20-22 ظہر کی نماز پوری کر لی، ظہر کی نماز پوری کی، ادھر پوری کرتے ہی کتنے ہو گیا، 1 منٹ میں ہی وقت پورا ہو گیا، اور فوراً کون سا وقت شروع ہو گیا، پھر وہ فوراً کھڑا ہوا اور اس نے عصر کی نیت باندھ لی، عصر پڑھ رہا ہے۔ اب آپ بتائیے مولانا، اس نے دو نمازیں تو جمع کر دی، ایک پڑھتے ہی فوراً کیا کر رہا ہے، لیکن کیا ایک وقت میں جمع کیے یا صرف فعل کے اعتبار سے جمع ہو گئیں؟ فعل کے اعتبار سے پڑھ اکٹھی رہا ہے، لیکن وقت پھر بھی دونوں کا الگ الگ، یہ درست ہے مولانا، تو فعل کے اعتبار سے درست ہے، وقت کے اعتبار سے جمع کرنا درست۔ اسی طرح عشاء کے بھائی، ایک آدمی ہے مثلا عشاء میں نے آپ کو بتلایا تھا مغرب کا وقت کب تک ہے، شفق ابیض جب تک، شفق کس کو، وہ سفیدی بھائی،
وہ سفیدی مثلا گھنٹہ سوا گھنٹہ تک رہتی ہے، مستحب تو یہ جلدی پڑھے، مغرب کی فوراً نماز پڑھے، لیکن اگر تاخیر ہو جاتی ہے تو وہ قضا نہیں ہے بلکہ ادا ہے، اور تقریباً گھنٹہ سوا گھنٹہ یا اس سے بھی بعض اوقات وہ وقت بڑھ جاتا ہے، تو وہ وقت بالکل 7-8 منٹ تھے تو اس نے مغرب کی نماز پڑھنا شروع کی، تو مغرب کی نماز پڑھی، ادا پڑھی قضا پڑھی، اور جیسے نماز پڑھی 1-آدھا منٹ ہی گزرا، ساتھ ہی وقت پورا ہوا اور اس نے کھڑے ہو کر عشاء کی نیت باندھ لی، تو دونوں نمازیں اکٹھی پڑھی یا نہیں پڑھی؟ لیکن عشاء کی یہ جو نماز پڑھ رہا ہے یہ مغرب کے وقت میں پڑھ رہا ہے یا عشاء میں؟ مغرب کی اپنے وقت میں تھی، عشاء کے اپنے وقت میں، تو وقت کے اعتبار سے دو نمازوں کو اس نے جمع نہیں کیا ایک ہی وقت کے اندر، ہاں البتہ فعل کے اعتبار سے کیا کر دیا؟ جمع کر دیا، کہ یہ ایک پڑھتے ہی فوراً کیا کر رہا ہے؟ دوسری، تو یہ جائز ہے مولانا۔ تو کہتے ہیں والجمع بین الصلاتین للمسافر یجوز فعلا، اور جمع کرنا دو نمازوں کو مسافر کے لیے یہ جائز ہے فعل کے اعتبار سے، ولا یجوز وقتا، اور جائز نہیں ہے وقت کے اعتبار سے، وتجوز الصلاة في سفينة قاعدا على كل حال عند ابي حنیفة رحمه الله وعندهما لا تجوز الا بعذر۔ بھائی کشتی کے اندر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ پڑھتے ہیں کہ فرماتے ہیں مولانا کہ بغیر کسی عذر کے بھی وہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے، وجہ یہ کہ کشتی میں عموماً چکر وغیرہ آتے ہیں، کشتی میں کیا ہیں؟ عموماً چکر وغیرہ آتے ہیں، تو لہذا اب گویا کہ یہ سبب ہے جس کی وجہ سے پھر بیٹھ کر نماز پڑھی جائے گی مولانا، کیا کیا جائے گا؟ جبکہ صاحبین فرماتے نہیں بھائی، جب تک صرف چکر کا امکان نہیں کافی، بلکہ جب چکر آئیں عذر ہو پھر بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے، ویسے بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا۔ تو کہتے ہیں وہ تجوز، تو سمجھ میں آئے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں بھائی؟ بیٹھ کر پڑھ سکتی، کیوں؟ کیونکہ کشتی میں سفر کرنے والوں کو عموماً کیا آتے ہیں؟ چکر آتے ہیں، تو اب گویا کہ چکر نہ بھی آ رہے ہوں پھر بھی انسان کیا کر سکتا ہے؟ بیٹھ کر نماز، کیونکہ چکر آتے ہیں تو گویا اس کا یہ عذر ہر ایک کے لیے ثابت مان لیا گیا، کیا کر لیا گیا؟ گویا یہ عذر ہر ایک کے حق میں موجود ہے، ہر ایک کو کیا آ سکتے ہیں مولانا؟ چکر آ سکتے ہیں، تو گویا یہ پایا گیا، یہ اس کو متحقق ہی مان لیا گیا ہر ایک کے حق میں، گویا ہر ایک کے لیے یہ عذر موجود ہے، اور لہذا جب عذر متحقق ہوا تو وہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ بھائی صاحبین فرماتے ہیں نہیں بھائی، تو کہتے ہیں بھائی وَتَجُوزُ الصَّلَاةُ فِي سَفِينَةٍ، اور جائز ہے نماز کشتی کے اندر قاعداً بیٹھ کر، عَلَى كُلِّ حَالٍ، ہر حال میں، چکر آ رہے ہوں چکر نہ آ رہے ہوں، عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ امام صاحب کے نزدیک، وعندہما صاحبین کے نزدیک، لا تجوز الا بعذر، جائز نہیں ہے مگر کسی عذر کی وجہ سے، وَمَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةٌ فِي السَّفَرِ، میں نے آپ کو کیا بتلایا تھا؟ مسافر کی سفر میں نماز رہ جائے تو وطن آ کر وہ اس کی قضا کرنا چاہتا ہے، پوری کرے گا یا قصر کرے گا؟ قضا، قصر ہی کرے گا۔ اور اگر مقیم کی کوئی نماز رہ گئی تھی، اب وہ سب مسافر بن کر چل نکلا مولانا، تو اب سفر کے اندر اس حالت اقامت والی نماز کی قضا کرنا چاہتا ہے تو کیا کرے گا؟ کیا کرے گا؟ پوری ادا کرے گا۔ بھائی تو کہتے ہیں وَمَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةٌ فِي السَّفَرِ، اور جس کی شخص کی کوئی نماز فوت ہو جائے سفر کے اندر، قضاها فِي الْحَضَرِ، تو وہ ادا کرے گا اس کو حضر کے اندر، یعنی اقامت کے اندر، رکعتین، 2 رکعت ہی۔ وَمَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةٌ فِي الْحَضَرِ فِي حَالِ الْإِقَامَةِ قَضَاهَا فِي السَّفَرِ 4، اور وہ شخص جس کی کوئی نماز فوت ہو جائے حضر کے اندر یعنی اقامت کی حالت میں، حضر فی الحضر یا شہر کر لو، حضر یعنی شہر کے اندر اقامت کی حالت میں، قضاها فی السفر 4، تو قضا کرے گا اس کو سفر کے اندر کتنی؟ 4۔ والعاصی والمطیع فی السفر فی الرخصۃ سواء، بھائی سفر کے اندر عاصی اور مطیع رخصت میں برابر ہیں۔ عاصی اور مطیع کیا ہیں؟ بھائی مولانا ایک آدمی
نیکی کے کام کے لیے سفر کرتا ہے یا ویسے کسی جائز کام کے لیے سفر کرتا ہے، یہ ہے مطیع، اور ایک ہے جو گناہ کے کام کے لیے سفر کرتا ہے، یہ ہے عاصی۔ تو سوال کیا، رخصت صرف نیکی کے سفر پر یا مطیع کے لیے ہے یا عاصی کے لیے بھی ہے؟ کہتے ہیں بھئی عاصی کے لیے بھی، جیسے مطیع شخص کے لیے قصر آ جائے گی، بھئی نمازوں میں قصر کرے گا، اسی طرح عاصی بھی کیا کرے گا؟ قصر کرے گا۔ بھئی ایک آدمی ہے، وہ تجارت کے لیے یا لاہور سے ملتان گیا، اب آپ بتائیے مولانا یہ مطیع ہے یا عاصی ہے؟ مطیع ہے، اور مطیع کے لیے رخصت ہے، پوری نمازیں نہیں پڑھے گا بلکہ کیا کرے گا؟ قصر کرے گا۔ اچھا، ایک آدمی لاہور سے ملتان گیا ڈاکہ ڈالنے کے لیے مولانا، یا چوری کرنے کے لیے گیا بھائی، اب بھائی کیا یہ مطیع ہے یا عاصی ہے؟ عاصی ہے مولانا، گناہگار نافرمان ہے بھائی۔ اور اب یہ بھائی نمازوں کے لیے میں اس کے لیے بھی رخصت ہوگی یا نہیں ہوگی بھائی؟ اس کے لیے بھی نمازوں میں رخصت ہوگی مولانا، اسی لیے کہا والعاصی والمطیع فی السفر فی الرخصت سواء، عاصی اور مطیع سفر کے اندر رخصت میں برابر ہیں۔ رخصت میں کیا ہے؟ برابر ہیں۔ اس پر بھائی اشکال پیدا ہوتا ہے، بھائی جا رہا ہے ڈاکہ ڈالنے، چوری کرنے، اور کیا کرتا ہے؟ نماز پڑھتا ہے۔ ڈاکو اور چور کا نماز پڑھتے ہیں؟ جواب نہیں مولانا، ایسا نہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، چوری اور ڈاکہ کرتے ہیں لیکن نمازیں ایسی باقاعدگی سے پڑھتے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ سمجھ میں آئے؟ صورت سمجھ میں آ گئی؟ باقاعدگی سے پڑھتے ہیں۔ یا مولانا کم از کم پٹھان ہوا پھر تو ضرور پڑھے گا بھائی، زیادہ پابند ہوتے ہیں نمازوں کے بھائی۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ اللہ، چلیے بس مولانا، ھذا ھو المرام، واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔